گیا. اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ تم بِإِذْنِ اللہ کر رہے تھے. آپ کے لیے یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اب اس مسلسل درس سے یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ اذن اللہ جب کہا جائے گا اس کے معنی ہوں گے قانون خداوندی کے مطابق. لیکن ہمارے ہاں تو ان تنکوں کے پل بنا کر اس پہ سے ہاتھی گزارتے رہتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے اور بار بار تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ احباب مسلسل یہ کچھ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ جو عقیدہ ہے نا کہ ایک تو وہ وہی جو قرآن کریم کے اندر آ گئی، اور اس کے بعد ایک عقیدہ وضع ہوا ہمارے دور ملوکیت میں کہ ان کے ان کارناموں کے لیے وجہ جواز مل جائے کہ ایک اور بھی وہی تھی رسول اللہ پہ وہ آیا کرتی تھی، وہ قرآن میں نہیں ہے. اس کا انتخاب امام بخاری نے کیا تھا. مثلہ ماہو، اس کے قرآن کے مثل قرآن کے ساتھ. اور پھر جب اس قسم کی چیزوں پہ یہ احباب بحث کرنے کے لیے آتے ہیں تو عجیب عجیب دلیلیں دیتے ہیں. معاف رکھیے مجھے اس لیے یاد پڑتا ہے کہ میں ان وادیوں سے گزرا ہوا ہوں. یہ ان کا ایک اعتراض ہوتا تھا کہ اگر وہ یہ نہیں آیا، دوسری وحی نہیں آتی تھی تو یہ جو قرآن نے کہا ہے بِإِذْنِ اللہ کہ خدا کے اذن سے، خدا کے حکم سے وہ ان کھجوروں کو کاٹ رہے تھے یا میدان جنگ میں یہ کچھ کر رہے تھے، تو بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ اس وحی کی روح سے نہیں ہے. تو یہ ایک دوسری جو وحی تھی نا، یہ اس کی ولی ہے. یعنی دلائل ملاحظہ فرمائیے کہ اس قسم کے دیے جاتے تھے. اس لیے کہ جب قرآن کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا جائے تو پھر جو دلائل جی میں ہیں قرآن پہ نگاہ ہی نہیں ان کی ہوتی. ان کو معلوم ہو جاتا قرآن کریم نے اصولاً جہاں جنگ کرنے کے لیے اجازت دی ہے، جنگ کی جتنی آگے ڈیٹیلز اور تفصیلات ہوں گی وہ اس اجازت کے تابع آ جائیں گی. اب بھی جہاں آرمی کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ وہاں حملہ کرو، تو وہاں پھر جو ڈیٹیلز اس کی ساری ہوتی ہیں وہ اس حکم کے تابع خود آ جاتی ہیں. الگ الگ نہیں ہوتا ہاتھ سپاہی کو کہنا کہ اب حکم دیا جاتا ہے تم گولی چلاؤ، اب حکم دیا جاتا ہے تم بیٹھ جاؤ، اب حکم دیا جاتا ہے تم پیچھے آؤ. جرنیل حکم دے دیتا ہے، کمانڈر ان کے لیے جو ہے اس کا اجرا کرتا ہے. جو کچھ وہ پھر اس کے لیے کرتے ہیں وہ جو اصل حکم ہوتا ہے تابع اس کے آ جاتا ہے. کہا کہ صاحب یہ اذن اللہ کا بتاؤ. میں نے کہا جی بہت اچھا ہے. جو سب سے پہلے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی تھی وہاں اللہ تو علیم و حکیم ہے نا، اسے تمہارے اعتراض کا پتہ تھا. اس نے یہ لفظ استعمال کیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جو لوگ اب حد سے بڑھ گئے ہیں تمہاری مخالفت میں، اللہ اذن دیتا ہے تمہیں کہ تم ان کے خلاف جنگ کرو. میں نے کہا یہ اذن ہے وہ جس کے تابع یہ جنگ ہوئی اور جنگ کی ساری ڈیٹیلز اس کے تابع آ گئیں. اب آپ ایک ایک بات کے لیے کہیں گے کہ اس کی گولی کے لیے اذن اللہ کہاں ہے، اس کے بڑھاوے کے لیے اذن اللہ کہاں ہے؟ تو وہ تو اذن موجود ہے پہلے سے اصولاً. یہ جتنے یہ جنگ لڑی گئیں وہ اذن ہے خدا کا جس کے متحد اس نے دیا، اور پھر اس نے کچھ شرائط مقرر کی، کچھ اصول مقرر کیے، ان کے مطابق یہ کرتے رہے. اتنی جنگیں لڑیں انہوں نے، تو ہر جنگ کے لیے الگ الگ تو پھر اذن نہیں تھا. اس کی اسٹریٹجی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو بھی وہاں کے جرنیل اور کرنیل تھے، سپہ سالار تھے، انہوں نے اپنی بصیرت کے مطابق مقرر کی. یہ تھا اذن اللہ کے مطابق. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِقَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ کو یاد ہوگا شاید میں نے مال غنیمت کے متعلق کہا تھا، بہت بڑا انقلاب یا اصلاحی تدبیر جو قرآن، انقلابی اصلاحی تدبیر جو قرآن نے اٹھائی جنگ کے سلسلے میں، وہ مال غنیمت کی صورت ہے. عربوں کی معیشت کا مدار ہی غنیمت پہ تھا. تو شاید آپ کو یاد ہو اب کہ یہ لفظ غنیمت کیا ہے. ان کا مال سارا یہ بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں، بھیڑوں کو غنم کہتے تھے.
تو یہ غنم جو ان کے ہاں دشمن کا ہاتھ آتا تھا، ان کو بھیڑ بکریاں ہاتھ آتی تھیں، وہ بھیڑ بکریوں کا لفظ غنم وہاں سے لفظ بنا غنیمت۔ اب وہ اس کے بعد وہ غنیمت کے اندر بھیڑ بکریاں ہی نہیں، پھر تو مال و دولت اتنا کچھ آنا شروع ہوا، ایران فتح ہوا ہے تو پوچھو ہی نہیں کہ بے حساب وہاں سے یہ سب کچھ آیا، لیکن اصطلاح جو تھی غنیمت کی وہ اسی طرح سے جاری رہی۔ اور جب یہ وہ سرحدیں ٹاپ کر ہمارے ملکوں میں آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایک تو غنیم یہاں سے لفظ بنا جس کے معنی دشمن ہو گئے، اور پھر ہمارے ہاں تو جناب غنیمت ہے کہ یہاں 2-4 دوست بیٹھے ہیں اور غنیمت ہے۔ یعنی الفاظ کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں، کہاں وہ بھیڑیں میدان جنگ میں جو آئیں، یہاں یہ کہ بھائی ممکن ہے تمہارا دم غنیمت ہے جو تم آ گئے تو۔ اسی لیے عزیزان من میں نے جو بنیاد رکھی، بہرحال پتہ نہیں زندگی کتنے دن باقی ہے، عرض کر دوں 50 سال سے جو کر رہا ہوں کہ قرآن کے معنی، الفاظ کے معنی وہ سمجھو جو نزول قرآن کے زمانے میں عرب جو معنی لیتے تھے، غنیمت کے وہ معنی لو جو وہ لیتے تھے، اپنے ہاں کی غنیمت نہ لو۔ یہ ہے قرآن کے سمجھنے کا طریقہ، اور یہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا ایک شعبہ کہ یہ انہوں نے لاکھ ان معانی میں تبدیلیاں کی۔ نزول قرآن کے زمانے میں عرب جو ان سے معانی لیتے تھے وہ بھی محفوظ ہیں عربوں کی شاعری کے اندر، اور وہاں سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بہت بڑی تبدیلی یہ کی، عربوں کی معیشت کا دار و مدار غنیمت پہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ مدار ہو تو وہ جنگ جتنی زیادہ لمبی چلے، جتنا زیادہ عرصے تک رہے، اتنی ان کے یہاں کی معیشت۔ جنگ اگر بند ہو جائے تو روٹی بند ہو جاتی تھی ان کی۔ تو یہ جسے کہتے ہیں نا آنے بہانے، یہ جنگ چھیڑتے ہی رہتے تھے، اور پھر ہوتا یہ تھا کہ جو کسی کے ہاتھ میں آ جائے وہ اس کا۔ جذبہ محرکہ جنگ میں جانے کا مال غنیمت یا لوٹ کا مال جسے ہم کہتے ہیں، یہ ان کی معیشت تھی۔ جنگ کی ابتدا بھی، پہلی جنگ سے پہلے یہ بات جو تھی، انہی عربوں سے یہ کہا کہ مال غنیمت لوٹ کا مال نہیں ہے جو کسی کے ہاتھ میں آئے وہ لے جائے، ایک سوئی تک کوئی سپاہی نہیں ٹچ کرے گا، یہ سارا مال مملکت اور نظام کا ہے، وہ تقسیم کرے گا ضرورتوں کے مطابق۔ پہلا اصلاحی انقلاب۔ پوچھتے ہیں نظام معاشی جو ہے قرآن کا کیا ہے؟ وہ تو ایک ایک قدم پہ بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ پہلی اصلاح میں بتایا کہ یہ نظام کیا ہے، ذریعہ آمدنی مال غنیمت تھا۔ اب ان سپاہیوں کو جو صدیوں سے اس کے خوگر چلے آ رہے تھے کہ جنگ میں جو کسی کے ہاتھ آئے، خاص طور پر جو کسی کو قتل کرے اس کا تو سب کچھ ہی اس کا ہو جاتا تھا، انہیں یہ کہنا کہ ان میں سے ایک پائی بھی تمہاری اپنی نہیں ہوگی، وہ جذبہ محرکہ جو جنگ کا تھا وہ پہلے ختم کر دیا۔ تو ایک بلند ترین جذبہ محرکہ پیدا کیا تو یہ ختم ہو سکتا تھا نا، ورنہ سیدھی بات تھی کہ اگر ہم نے وہاں لوٹ کے مال میں سے کچھ لینا ہی نہیں تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ وہاں جاتے پڑیں، گھروں میں اچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گئے ہیں تو اس شان کے ساتھ گئے ہیں تو جو ایک عاشق سوئے دار جاتا ہے گھر سے نکل کے، یوں یہ گئے میدان جنگ میں اور جذبہ محرکہ ختم کر دیا پہلے دن۔ ایران کا مال غنیمت جب آیا ہے، ایران کا سال ہزارہ سال کا جمع شدہ وہاں کا، وہ ان عربوں کے تو جیسے کہتے ہیں دیدے پھٹ گئے، ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ یہ کیا کچھ، اور وہ سارے کا سارا وہاں سے مرکز میں بھیجا گیا مدینہ میں باب خلافت میں، اور اس کے ساتھ خط لکھا سپہ سالار نے، حضرت عمر بن عاص نے کہ سعد بن وقاص کے غالب، عمر بن عاص کو مصر والے تھے، انہوں نے ساتھ خط لکھا تھا کہ اس مال کو دیکھ کے آپ بہت خوش ہوں گے، لیکن خوش ہونے کی بات اس سے الگ کچھ اور ہے۔ یہ مال سارے ملک میں بکھرا پڑا تھا، یہ سپاہ سارے ملک میں گئی تھی،